اچھا، تو آج ہم ایک کافی دلچسپ موضوع کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی پاکستان کی تاریخ میں خاص طور پر فوجی قیادت نے میڈیا اور بیانیے کو کیسے استعمال کیا، اپنی شبیہ بنانے کے لیے، قومی سمت دینے کے لیے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اور ہمارے پاس ظہیر احمد میر کی کتاب ہے پاکستان کے جرنیل۔ اس کے کچھ اقتباسات ہیں جو اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بالکل۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ دہرانا نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ ان ذرائع کی روشنی میں یہ سمجھنا ہے کہ یہ میڈیا کو آپ کہہ لیں ایک ہتھیار کے طور پر کیسے استعمال کیا گیا۔ جی بالکل، اور یہ صرف فوجی حکمت عملی کا معاملہ نہیں ہے، یہ اصل میں یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ معلومات، خاص کر جو میڈیا کے ذریعے آتی ہے، وہ کسی قوم کی تقدیر پر، دنیا میں اس کے مقام پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ دیکھیں آج کل تو جنگیں صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، وہ عوامی رائے عامہ میں، عالمی سٹیج پر وہاں بھی لڑی جاتی ہیں۔ بالکل، تو آئیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ کتاب کا ایک مرکزی نقطہ یہی لگتا ہے کہ پاکستان کی فوجی قیادت شروع سے ہی سمجھتی تھی کہ یہ تاثر، یہ پہچان کتنی اہم ہے۔ جی ہاں، عوامی تاثر اور بین الاقوامی سطح پر بھی۔ جیسا مصنف لکھتے ہیں کہ طاقت کا اندازہ اکثر اس کے تاثر سے لگایا جاتا ہے۔ یہ صرف فوجی طاقت نہیں، بلکہ وہ کہانی، وہ بیانیہ جو آپ بناتے ہیں۔ بالکل، بیانیے کی طاقت۔ پرنٹ میڈیا تھا، پھر ریاستی ٹی وی آیا، اب تو خیر بہت کچھ ہے۔ تو ایک خاص کہانی سنانے کی کوشش ہمیشہ رہی ہے۔ پہلا بڑا دور جس کا کتاب میں ذکر ہے وہ ایوب خان کا ہے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان۔ جی، ایوب خان کا دور عشرۂ ترقی کے نام سے مشہور ہے۔ کتاب کے مطابق اس دور میں میڈیا کی حکمت عملی بہت واضح تھی۔ کیا تھی وہ؟ وہ ترقی، استحکام اور جدیدیت کے گرد گھومتی تھی۔ ریڈیو پاکستان تھا اور پھر نیا پی ٹی وی شروع ہوا تھا۔ ان کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا گیا۔ استعمال کیا گیا مطلب صرف خبریں دینا نہیں تھا، مقصد تھا ایک خاص تصویر پیش کرنا، ایک ایسا پاکستان جو تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، صنعتیں لگ رہی ہیں۔ بڑے بڑے ڈیمز کا ذکر آتا ہے، منگلا، تربیلا۔ جی ہاں بالکل، ڈیم بن رہے ہیں، زرعی اصلاحات ہو رہی ہیں، ملک ایک منظم مستحکم قیادت میں ترقی کر رہا ہے، یہ بیانیہ تھا۔ تو میڈیا کو ایک طرح سے قومی تعمیر نو کے پروجیکٹ کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ بالکل، اور کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ یہ اتفاقیہ نہیں تھا، یہ ایک سوچی سمجھی پالیسی تھی۔ اچھا۔ جی، جس کے تحت کامیابیوں کو نمایاں کیا جاتا تھا، بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا تھا، اور جو ممکنہ ناکامیاں تھیں یا عوامی بے چینی تھی اس کو دبا دیا جاتا تھا یا نظر انداز کیا جاتا تھا۔ نظر انداز کیا جاتا تھا، جی، اس کو زیادہ جگہ نہیں ملتی تھی۔ تو کتاب کیا کہتی ہے؟ یہ حکمت عملی کامیاب رہی؟ کیا یہ تاثر واقعی بن گیا؟ کتاب کا تجزیہ یہ ہے کہ کم از کم بین الاقوامی سطح پر یہ کافی کامیاب تھی۔ اچھا، اس طرح دیکھا جاتا تھا۔ اور ملک کے اندر؟ ملک کے اندر بھی ایک بڑے طبقے میں یہ تاثر بنا کہ ہاں، ملک صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ لیکن کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ یہ تصویر یک طرفہ تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ سیاسی مخالفت کو تو دبایا گیا تھا، اور خاص طور پر مشرقی پاکستان میں جو شکایتیں بڑھ رہی تھیں ان کو مناسب جگہ نہیں دی گئی، جس کے نتائج پھر بعد میں سامنے آئے۔ جی بالکل۔ تو کامیابی تو تھی، لیکن اس یک رخی تصویر کشی کے اپنے خطرہ بھی تھے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے کہ کس طرح ایک خاص بیانیہ بنانے کے لیے پورے ریاستی وسائل استعمال ہوئے۔ ترقی کا بیانیہ سننے میں تو مثبت لگتا ہے، لیکن اس کے منفی پہلو بھی تھے۔ جی، یہ صرف منصوبوں کی نمائش نہیں تھی، بلکہ ایک طرح سے فوج کو ملک کے نجات دہندہ، ترقی کے ضامن اس طور پر پیش کرنے کی کوشش تھی۔ بالکل۔ کتاب کا ایک اہم نقطہ یہی ہے کہ اس دور میں فوج کا کردار صرف دفاع تک نہیں رہا، بلکہ قومی ترقی، ریاستی نظام و نسق اس کے مرکزی ستون کے طور پر اسے پیش کیا گیا۔ اور میڈیا نے اس میں مدد کی۔ میڈیا نے اس تاثر کو مضبوط کرنے میں آپ کہہ لیں کلیدی کردار ادا کیا، اور یہ ایک ایسی میراث تھی جس نے آگے چل کر سول ملٹری تعلقات پر گہرے اثرات ڈالے۔ تو ایوب خان کے دور نے گویا ایک ٹیمپلیٹ بنا دیا کہ ریاستی طاقت اور میڈیا مل کر کیسے ایک قومی تشخص بنا سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہوا، ترقی، استحکام، جدیدیت، فوج مرکزی کردار میں، لیکن پھر منظر بدلتا ہے۔ کتاب ہمیں ایک بالکل مختلف دور میں لے جاتی ہے، جنرل ضیاء الحق کا زمانہ۔ جی ہاں۔ یہاں ترقیاتی منصوبوں کی جگہ ایک بالکل مختلف بیانیہ آ جاتا ہے۔
یہ تبدیلی کیوں آئی، کیسے آئی؟ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ دیکھیں، کتاب کے مطابق جب ضیاء الحق اقتدار میں آئے تو پاکستان اندرونی اور بیرونی طور پر کافی مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہا تھا۔ 71 کی جنگ ہو چکی تھی، ملک ٹوٹ چکا تھا، بھٹو دور کی سیاسی ہلچل تھی۔ جی، اور پھر سب سے بڑھ کر افغانستان پر سوویت یونین کا حملہ، یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ صحیح۔ تو ان حالات میں ضیاء الحق نے قومی اتحاد قائم کرنے کے لیے اور اپنی حکومت کو جواز دینے کے لیے ایک نئے بیانیے کی ضرورت محسوس کی۔ اور وہ بیانیہ کیا تھا؟ کتاب وضاحت کرتی ہے کہ انہوں نے اسلام کو ریاستی پالیسی اور قومی شناخت کا مرکزی نقطہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، تو میڈیا کا کردار یہاں کیسے بدلا؟ مطلب اگر ایوب کے دور میں پی ٹی وی ڈیم دکھا رہا تھا تو ضیاء کے دور میں کیا دکھا رہا تھا؟ ضیاء کے دور میں میڈیا کا فوکس آپ کہہ لیں ڈراماٹک طور پر بدلا۔ اچھا، پی ٹی وی، ریڈیو پاکستان، ان پر مذہبی پروگراموں کا زور بہت بڑھ گیا۔ اسلامی تاریخ، جہاد کی فضیلت، پاکستان کا نظریاتی تشخص، اس پر مبنی مواد بہت نمایاں ہو گیا۔ اچھا، اور کتاب خاص طور پر افغان جہاد کا ذکر کرتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ افغان جہاد کے حوالے سے میڈیا کا استعمال بہت اہم تھا۔ افغان جنگ کو صرف ایک علاقائی تنازع نہیں دکھایا گیا۔ تو پھر کیا دکھایا گیا؟ اسے اسلام کے دفاع، کمیونزم کے خلاف ایک مقدس جنگ، ایک جہاد کے طور پر پیش کیا گیا۔ مجاہدین کو ہیروز بنا کر پیش کیا گیا۔ پاکستانی عوام کو ترغیب دی گئی کہ وہ اس مقدس فریضے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو یہ قلعہ اسلام والا بیانیہ تھا؟ جی بالکل، قلعہ اسلام۔ کتاب اس بیانیے کے اثرات کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا یہ بھی ایوب کے ترقیاتی بیانیے کی طرح کامیاب رہا؟ کتاب کا تجزیہ یہ ہے کہ اس بیانیے کے اثرات بہت گہرے تھے اور کثیر الجہتی تھے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اندرونی طور پر اس نے ایک طرف تو مذہبی طبقوں کو متحرک کیا، ضیاء حکومت کے لیے حمایت پیدا کی، لیکن دوسری طرف کتاب کہتی ہے کہ اس نے معاشرے میں مذہبی انتہا پسندی اور فرقہ واریت کے بیج بھی بوئے۔ اور بین الاقوامی سطح پر؟ بین الاقوامی سطح پر یہ بیانیہ بہت کامیاب رہا، بہت زیادہ۔ پاکستان، مغرب کے لیے، خاص طور پر امریکہ کے لیے، سوویت یونین کے خلاف جنگ میں ایک آپ کہہ لیں ناگزیر فرنٹ لائن ریاست بن گیا، جس کی وجہ سے بہت امداد ملی، فوجی بھی، معاشی بھی۔ جی ہاں، بے پناہ امداد ملی۔ کتاب یہ نقطہ اٹھاتی ہے کہ ضیاء نے بڑی کامیابی سے پاکستان کے جغرافیائی محل وقوع اور اسلامی نظریے کو عالمی طاقتوں کے کھیل میں اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ یہ بات تو قابل غور ہے کہ دونوں ادوار میں ایوب ہوں یا ضیاء، فوجی قیادت نے وقت کے تقاضوں اور اپنے مقاصد کے مطابق بیانیے کو بڑی کامیابی سے ڈھالا۔ جی بالکل۔ ایک نے ترقی اور جدیدیت کا سہارا لیا، دوسرے نے مذہب اور نظریے کا۔ کیا کتاب ان دونوں حکمت عملیوں کا کوئی موازنہ کرتی ہے؟ مطلب کون سی زیادہ مؤثر تھی یا کس کے اثرات زیادہ دیر تک رہے؟ کتاب براہ راست موازنہ تو نہیں کرتی، لیکن دونوں کے مخصوص حالات اور نتائج پر ضرور بات کرتی ہے۔ اچھا، دیکھیں، ایوب کا ترقی وادی بظاہر زیادہ سیکولر تھا، مغرب کے لیے زیادہ پرکشش تھا، لیکن اس کی بنیادیں کمزور ثابت ہوئیں، خاص طور پر جب وہ علاقائی عدم مساوات اور سیاسی حقوق کے سوالات اٹھے۔ دوسری طرف ضیاء کا مذہبی بیانیہ وہ اندرونی طور پر زیادہ تقسیم کا باعث بنا، لیکن اس نے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور بین الاقوامی پوزیشن کو کئی دہائیوں تک متاثر کیا۔ یعنی اس کے اثرات زیادہ دیر پر ثابت ہوئے۔ جی، کتاب کا مجموعی تاثر یہی ہے کہ دونوں حکمت عملیاں اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے کامیاب تھیں، لیکن دونوں نے پاکستان کے سماجی اور سیاسی تانے بانے پر ایسے نقوش چھوڑے جو آج تک محسوس ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیانیہ صرف ایک وقتی ضرورت نہیں ہوتا، اس کے بڑے طویل مدتی اثرات ہوتے ہیں معاشرے کی ساخت پر، سوچ پر۔ جی بالکل۔ اور ضیاء دور کے بیانیے کے اثرات تو شاید جیسا کتاب اشارہ کرتی ہے آج بھی زیادہ واضح نظر آتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، کتاب کا تجزیہ یہی بتاتا ہے۔ ضیاء دور میں جو مذہبی اور جہادی بیانیہ پروان چڑھا وہ صرف افغان جنگ تک نہیں رہا۔ اچھا، اس نے پاکستان کی داخلی سیاست میں، تعلیمی نظام میں، سماجی رویوں میں بہت گہری جڑیں بنا لیں۔
مصنف کا استدلال ہے کہ اس دور میں میڈیا کے ذریعے جو سوچ پھیلائی گئی اس نے بعد میں آنے والے چیلنجز جیسے عسکریت پسندی، عدم برداشت ان کے لیے زمین ہموار کرنے میں کردار ادا کیا۔ یہ تو بیانیے کی طاقت اور اس کی ذمہ داری کا ایک اہم سبق ہے۔ جی بالکل۔ تو ان دونوں ادوار کے تجزیے سے جو ایک مجموعی تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں فوجی قیادت نے میڈیا کو صرف اطلاعات کا ذریعہ نہیں سمجھا، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ قومی شناخت بنانے، عوامی رائے ہموار کرنے اور بین الاقوامی سطح پر ملک کے لیے خاص مقام بنانے کے لیے ایک اسٹریٹجک اثاثے کے طور پر استعمال کیا۔ بالکل، ایک اسٹریٹجک اثاثہ۔ ایوب خان کے دور میں یہ اثاثہ ترقی اور استحکام کی کہانی سنانے کے لیے استعمال ہوا، جبکہ ضیاء الحق کے دور میں مذہب، نظریہ اور علاقائی جدوجہد مرکزی موضوع بن گئے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ خلاصہ یہی ہے کہ یہ بیانیہ سازی یعنی نیریٹو بلڈنگ یہ ایک مسلسل عمل ہے، متحرک عمل ہے۔ یہ جامد نہیں ہوتا، حالات کے مطابق بدلتا ہے۔ صحیح۔ اور کتاب ہمیں دکھاتی ہے کہ کس طرح میڈیا کو استعمال کر کے واقعات کو صرف رپورٹ نہیں کیا جاتا بلکہ انہیں معنی پہنائے جاتے ہیں، ایک خاص سیاق و سباق دیا جاتا ہے، ایک مخصوص نقطۂ نظر کو فروغ دیا جاتا ہے۔ اور یہ فن صرف مزید تک تو محدود نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہیں پر میں آج کے دور کے بارے میں سوچنے لگتا ہوں۔ کتاب تو ماضی کا تجزیہ کرتی ہے، لیکن آج تو ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، 24/7 نیوز سائیکل ہے۔ جی ہاں، بالکل مختلف منظرنامہ ہے۔ معلومات کے ذرائع لاتعداد ہیں، ہر کوئی اپنی کہانی سنا سکتا ہے۔ تو کیا آج بھی ریاست یا طاقتور ادارے اسی طرح قومی بیانیے کو کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے ایوب یا ضیاء کے دور میں ممکن تھا؟ یہ بہت بہت اہم سوال ہے۔ کتاب شاید براہ راست جواب نہ دے، لیکن سوچنے کے لیے مواد تو ضرور دیتی ہے۔ جی بالکل۔ آج یقیناً صورتحال بہت مختلف ہے، بہت پیچیدہ ہے، شاید وہ مکمل کنٹرول ممکن نہیں رہا جو پہلے تھا۔ ابلاغ کے نئے ذرائع نے متبادل آوازوں کو، متبادل بیانیوں کو بھی جگہ دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بیانیہ سازی کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ اچھا۔ بلکہ یہ جنگ اب زیادہ آپ کہہ لیں کثیر الجہتی ہو گئی ہے۔ آج بھی طاقتور ادارے، ریاست ہو یا غیر ریاستی عناصر، وہ جدید ٹیکنالوجی، نفسیاتی حربے، ان سب کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بیانیے کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر فرق کیا ہے پھر؟ فرق شاید یہ ہے کہ اب سننے والوں کے پاس معلومات کی تصدیق کرنے یا رد کرنے کے ذرائع بھی زیادہ ہیں، اگر وہ انہیں استعمال کرنا چاہیں تو۔ اگر کرنا چاہیں تو یہ اہم نقطہ ہے۔ جی، کتاب کا جو تاریخی تناظر ہے وہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ بیانیے کی یہ کشمکش کوئی نئی چیز نہیں ہے، صرف اس کے میدان اور ہتھیار بدل گئے ہیں۔ تو اس پوری گفتگو کا لبے لباب یہ نکلتا ہے کہ میڈیا اور بیانیہ سازی یہ طاقت کے کھیل کا لازمی حصہ رہے ہیں اور شاید رہیں گے۔ جی بالکل۔ ظہیر احمد میر کی کتاب کے یہ اقتباسات ہمیں پاکستان کی تاریخ کے دو اہم ادوار میں اس کی واضح مثالیں دیتے ہیں۔ ایوب کی ترقی کی چکاچوند ہو یا ضیاء کا مذہبی جوش، دونوں نے میڈیا کو کمال مہارت سے استعمال کیا۔ ہاں، اور یہ ہمیں ایک ذمہ دار قاری اور شہری کے طور پر یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ ہم معلومات کو کیسے وصول کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کیسے کرتے ہیں۔ صحیح۔ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں یا موجودہ واقعات دیکھتے ہیں تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر کہانی ایک خاص نقطۂ نظر سے سنائی جاتی ہے۔ تو تنقیدی جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ جی، مختلف ذرائع سے معلومات لینا اور ان کا تنقیدی جائزہ لینا یہ پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ اور یہ ہمیں اس آخری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ اگر ماضی میں قومی بیانیے اکثر اوپر سے نیچے آتے تھے، ٹاپ ڈاؤن تشکیل دیے جاتے تھے، جی، تو کیا آج کے اس بظاہر زیادہ جمہوری، زیادہ منتشر میڈیا ماحول میں ایک متفقہ قومی بیانیہ بنانا ممکن بھی ہے، یا مستقبل بس مختلف متضاد بیانوں کی مسلسل کشمکش کا ہی نام ہے؟ طلب بات ہے۔ اس پر غور کرنا یقیناً دلچسپی سے خالی نہیں۔ میڈیا، بیانیہ اور ڈیجیٹل ڈپلومیسی پر ہے۔ جی، وہ ایک کافی تفصیلی تجزیہ پیش کرتا ہے اس موضوع پر۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ سمجھیں کہ یہ سب کیسے بدلا۔ ہم خاص طور پر دو ادوار دیکھیں گے، ایک جنرل پرویز مشرف کا اور دوسرا موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا۔
اور یہ بھی کہ کیسے عالمی ٹی وی سے بات اب ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، سوشل میڈیا وغیرہ تک آ گئی ہے۔ بنیادی طور پہ یہی کہ میڈیا کو کیسے استعمال کیا گیا بیانیہ بنانے کے لیے، سفارتکاری کے لیے۔ تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ضرور۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں جنرل پرویز مشرف کے دور سے۔ وہ وقت تھا جب 9/11 ہوا۔ جی، وہ ایک بہت بڑا موڑ تھا، عالمی سطح پر بھی اور پاکستان کے لیے تو خاص طور پر۔ تو کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ مشرف صاحب نے اس وقت ایک ذرا مختلف راستہ لیا۔ انہوں نے عالمی میڈیا جیسے CNN، BBC، ان بڑے چینلز کو استعمال کیا۔ ہاں، وہ خود سامنے آئے۔ بالکل، خود انٹرویوز دیے، دنیا سے براہ راست بات کی، تاکہ وہ جو 9/11 کے بعد الزامات لگ رہے تھے، جو دباؤ تھا، اس کا جواب دیا جا سکے، پاکستان کا موقف رکھا جا سکے۔ یہ اس وقت کے حساب سے کافی کہہ لیں غیر معمولی قدم تھا۔ یقیناً، اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عالمی میڈیا سے براہ راست بات کرنا اس وقت کیوں اتنا اہم ہو گیا تھا۔ دیکھیں، پاکستان پر بہت زیادہ بین الاقوامی دباؤ تھا، صحیح۔ اور مغرب میں ایک خاص قسم کا وہ جو ہے نا بیانیہ بن رہا تھا جو پاکستان کے حق میں نہیں تھا۔ تو مشرف کا ان عالمی چینلز پر آنا یہ صرف کوئی عام انٹرویو نہیں تھا۔ اچھا۔ یہ ایک شعوری کوشش تھی کہ عالمی رائے عامہ کو بدلا جائے۔ جب آپ پر دنیا بھر میں سوال اٹھ رہے ہوں تو جواب بھی تو وہیں دینا پڑتا ہے نا۔ یہ ایک طرح سے میڈیا ڈپلومیسی کی ایک ابتدائی شکل تھی جو ہم نے اس پیمانے پر دیکھی۔ یعنی یہ صرف دفاع نہیں تھا بلکہ ایک طرح سے حملہ بھی تھا بیانیے کی جنگ میں۔ بالکل، آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور پہلو بھی تھا جس کا ذکر ملتا ہے، وہ یہ کہ اسی دوران پاکستان کے اندر بھی میڈیا بدل رہا تھا۔ اچھا، اندرونی ملک کیا ہو رہا تھا؟ ہاں، اندرون ملک نجی ٹی وی چینلز بہت سارے آ گئے تھے۔ تو ان چینلز نے نہ صرف مشرف کا جو عالمی پیغام تھا اسے مقامی سطح پر پھیلایا، بلکہ ملک کے اندر بھی رائے عامہ کو کہہ لیں حکومت اور فوج کے موقف کے ساتھ لانے میں مدد دی۔ تو یہ دو طرفہ حکمت عملی چل رہی تھی، ایک عالمی محاذ پر، ایک اندرونی محاذ پر۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ یعنی اس دور کا جو اہم سبق نکلتا ہے ماخذ سے وہ یہ ہے کہ جب لیڈرشپ خود سامنے آ کر بات کرتی ہے، خاص طور پر عالمی سطح پر، تو وہ کتنی طاقتور ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، اس سے بیانیہ بدل سکتا ہے، خاص کر بحران کے وقت میں۔ یہ صرف پیغام دینا نہیں بلکہ اعتماد بھی بنانا ہوتا ہے۔ بالکل، تاثر بہت اہم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہوئی مشرف دور کی بات جہاں سٹیج تھا عالمی ٹی وی۔ لیکن اب وقت بدلا، ٹیکنالوجی بدلی۔ جی، بہت کچھ بدل گیا۔ اور اب اگر ہم موجودہ دور یعنی جنرل عاصم منیر کے دور کو دیکھیں تو تصویر کافی مختلف ہے۔ اب کھیل کے اصول بھی بدل گئے ہیں اور میدان بھی۔ صحیح۔ اچھا، اب جو دور ہے نا وہ بڑا دلچسپ ہے۔ کتاب کے تجزیے کے مطابق اب فوکس عالمی ٹی وی سے ہٹ گیا ہے۔ اب توجہ ہے ہماری جیبوں میں جو سکرینز ہیں، یعنی سوشل میڈیا، موبائل فونز، بالکل۔ ہاں، ٹویٹر یعنی ایکس، یوٹیوب، فیس بک، حتیٰ کہ ٹک ٹاک۔ یہ اب وہ نئے میدان ہیں جہاں صرف معلومات نہیں دی جاتی بلکہ قومی بیانیے بنتے ہیں، عوامی تاثرات پر اثر ڈالا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ درست فرمایا آپ نے۔ اور ماخذ میں اس ڈیجیٹل تبدیلی کی کچھ مثالیں بھی دی گئی ہیں، جیسے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC۔ اچھا، سیفک۔ جی، جو ملک میں سرمایہ کاری لانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اس سے متعلق جو کوششیں ہیں، سفارتی ہوں یا معاشی، ان کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر کافی دکھایا جا رہا ہے۔ مقصد شاید یہی ہے کہ فوج معاشی استحکام میں بھی کردار ادا کر رہی ہے، یہ تاثر دیا جائے۔ یعنی معیشت اب ایک نیا محاذ ہے میڈیا حکمت عملی میں۔ لگتا تو یہی ہے۔ اسی طرح ہائبرڈ وارفیئر کا تصور بھی ہے۔ جی، یہ اصطلاح کافی سننے میں آتی ہے۔ بالکل، یعنی جنگ صرف سرحدوں پر نہیں بلکہ اب معیشت، سیاست اور خاص کر معلومات اور غلط معلومات یعنی پروپیگنڈا، اس کے ذریعے ڈیجیٹل میدان میں لڑی جا رہی ہے۔ تو کتاب کہتی ہے کہ اس ہائبرڈ جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ڈیجیٹل میدان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ اب ڈیجیٹل سپیس کو صرف پیغام پہنچانے کا ذریعہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ قومی سلامتی اور قومی مفاد کے تحفظ کا ایک اہم محاذ ہے، ایک ایسی جگہ جہاں طاقت، استحکام، اتحاد کا بیانیہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ مطلب اب صرف فوجی طاقت نہیں بلکہ ڈیجیٹل دنیا میں اپنی کہانی سنانے کی صلاحیت بھی اتنی ضروری ہو گئی ہے۔
بالکل، اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو آج کی دنیا کی حقیقت ہی یہی ہے۔ معلومات اتنی تیزی سے پھیلتی ہیں اور اس میں سچ، جھوٹ، افواہیں سب کچھ ہوتا ہے۔ جی ہاں، ایسے میں اپنے بیانیے کو قابو میں رکھنا، اسے صحیح لوگوں تک پہنچانا اور جو مخالف بیانیے ہیں ان کا جواب دینا، یہ خود ایک اسٹریٹجک صلاحیت بن گئی ہے۔ ماخذ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ ڈیجیٹل موجودگی اور کہانی سنانا یہ قومی طاقت کا ایک اہم ستون ہے۔ یہ صرف پبلک ریلیشنز نہیں رہا اب۔ یہ قومی مفاد کا دفاع ہے، ایک نئے انداز میں۔ بالکل، ایک جدید شکل ہے اس کی۔ اور ماخذ میں ایک بات تو مجھے کافی حیران کن لگی، وہ یہ کہ 21ویں صدی میں بیانیہ اتنا ہی اہم ہے جتنی فوجی طاقت۔ کتاب میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ شاید ایٹمی طاقت جتنا اہم۔ ہاں، یہ تھوڑا مضبوط بیان ہے، لیکن یہ اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ بالکل یہ زور دیتا ہے کہ آج کل تاثرات کی جنگ کتنی اہم ہو گئی ہے۔ آپ زمین پر شاید جنگ جیت لے، لیکن اگر بیانیے کی جنگ ہار گئے تو وہ جیت شاید ادھوری رہ جائے۔ صحیح۔ اچھا، اب اگر ہم ان مختلف ادوار کا موازنہ کریں جیسا ماخذ میں بتایا گیا ہے تو ایک پورا سفر نظر آتا ہے۔ جی، ایک ارتقا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ بدلتے ہوئے چیلنجز کو بھی دکھاتا ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ کچھ اس طرح ہے: پہلے ایوب خان کا دور، ریڈیو اور سرکاری ٹی وی (PTV)، قومی تعمیر، حکومتی پیغام۔ جی، وہ ابتدائی دور تھا۔ پھر ضیاء الحق کا دور، میڈیا خاص کر PTV کو ایک نظریاتی رنگ دیا گیا، اسلامی تشخص پر زور۔ ہاں، ایک خاص فوکس تھا۔ پھر آئے پرویز مشرف، عالمی میڈیا کا استعمال، عالمی سطح پر پاکستان کا مقدمہ، جو ہم نے ابھی بات کی۔ اور اب ہیں جنرل عاصم منیر، بنیادی توجہ سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا پر، زیادہ تیز، زیادہ براہ راست اور شاید زیادہ پیچیدہ بھی۔ یہ موازنہ بہت دلچسپ ہے۔ اس سے ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ اگرچہ ہر دور میں اوزار بدلے، پلیٹ فارم بدلے، ریڈیو سے ٹی وی، پھر عالمی ٹی وی، اب ڈیجیٹل، جی، لیکن بنیادی مقصد جیسا ماخذ کہتا ہے وہ کم و بیش ایک ہی رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پاکستان کی قومی شبیہ کو بہتر بنانا، اس کے مفادات کا دفاع کرنا اور اس کی کہانی یا موقف کو مؤثر طریقے سے پیش کرنا۔ یعنی مقصد وہی، طریقے نئے۔ ایک طرح سے جی، ہر دور کے اپنی چیلنجز تھے، اپنی ٹیکنالوجیز تھیں، تو حکمت عملی بھی اسی حساب سے بدلتی گئی۔ اس سے ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف ٹیکنالوجی کی تبدیلی ہے یا سوچ کی بھی؟ اچھا، مطلب جیسے سوشل میڈیا پر بات دو طرفہ ہوتی ہے، کنٹرول کم ہوتا ہے، تو کیا حکمت عملی اب کنٹرول سے زیادہ اثر انداز ہونے پر ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جن پر غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ گہری بات ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس پوری بحث اور ماخذ کے تجزیے سے ہم کیا سمجھیں؟ میرے خیال میں تو جی، میرے خیال میں جو مرکزی بات بار بار سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے اس انفارمیشن ایج میں، معلومات کے دور میں، کسی بھی ملک یا ادارے کی اصل طاقت صرف اس کی مادی چیزوں میں نہیں ہے، فوج، معیشت وغیرہ، صحیح، بلکہ اس کی شبیہ یعنی امیج اور اس کے بیانیے یعنی نیریٹو میں بھی ہے۔ آپ کیا ہیں یہ شاید اتنا اہم نہیں رہا جتنا یہ کہ لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہیں، اور یہ تاثر بنتا ہے آپ کی کہانی سے۔ یہ بالکل درست نکتہ ہے۔ کتاب کا ایک اہم استدلال یہی ہے کہ آج کل جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ ذہنوں میں لڑی جاتی ہیں، کہانیوں اور بیانیوں کے ذریعے۔ عوامی رائے عامہ کو اور عالمی رائے عامہ کو اپنے ساتھ ملانا یہ اتنا ہی ضروری سمجھا جاتا ہے جتنا سرحدوں کا دفاع۔ یہ سافٹ پاور کا حصہ ہے۔ تو کہانیاں بھی ہتھیار ہیں ایک طرح سے۔ بالکل، اور یہ بھی دیکھیں کہ ماخذ کے مطابق ان ساری تبدیلیوں کے باوجود ریڈیو سے ڈیجیٹل تک ایک مستقل پیغام رہا ہے جو بار بار دہرایا گیا، چاہے انداز مختلف ہو۔ وہ کیا پیغام ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، اس کے لوگ متحد ہیں اور یہ ملک عظمت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ وہ بنیادی تھیم ہے جسے ہر دور کی میڈیا حکمت عملی نے اپنے اپنے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی ہاں، اور کتاب کے آخر میں جیسا ماخذ میں ذکر ہے، کچھ نعروں کا بھی حوالہ ہے جو اسی بیانیے کو سپورٹ کرتے ہیں، جیسے پاکستان زندہ باد یا پاکستان اگلی عالمی سپر پاور بنے گا۔ جی، یہاں یہ واضح کر دوں کہ یہ الفاظ ماخذ کے تجزیے کا حصہ ہیں، یہ اس کتاب کے نتائج یا اختتامی کلمات ہیں جو ہم بتا رہے ہیں۔ جی، یہ وضاحت ضروری ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کے آخر میں جہاں ہم نے یہ سارا ارتقاء دیکھا، جی، ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید مزید سوچا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ جیسے ہم نے ماضی سے حال تک
ٹیکنالوجی کو بدلتے دیکھا، ریڈیو سے ڈیجیٹل تک، تو مستقبل میں کیا ہوگا؟ آگے کیا؟ ہاں، جب مصنوعی ذہانت AI اور عام ہوگی، جب کوئی نیا سوشل پلیٹ فارم آ جائے گا جس کا ہمیں آج اندازہ بھی نہیں، تو یہ تعلق یعنی ریاستی اداروں اور میڈیا پلیٹ فارمز کا اور قومی بیانیہ بنانے کی حکمت عملی یہ کیسے مزید بدلے گی؟ کیا یہ اور پیچیدہ ہو جائے گی یا زیادہ مؤثر؟ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب تو شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔ یقیناً۔ اس گہری اور فکر انگیز گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔